عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله 100 أجر 100 شهيد، أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بلغ الأولى بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عدل اور انصاف سے کام لو۔ عدل کی بات ہی چل رہی تھی۔ اللہ اور بندوں کے درمیان عدل، اس کے بارے میں کچھ بیان ہو چکا ہے۔ بندے اور اللہ کے رسول کے درمیان بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ تو جو حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ہمارے اوپر فرض ہیں، ان کو ادا کرنا عدل و انصاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نہ کوئی مال مانگتے ہیں، نہ چندہ مانگتے ہیں، وہ تو ہماری ترقی کی بات کرتے ہیں۔ ترقی دنیا میں بھی ہو، آخرت میں بھی ہو، اور کسی موڑ پر اپنی امت کو نہیں بھلایا۔ تو پہلا حق اللہ کے رسول کا اپنی امت پر رسالت کو ماننا ہے کہ کائنات میں سب سے جو بڑی عظیم شخصیت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف بھیجی، وہ اللہ کا رسول
کی حیثیت ہے۔ اللہ کا ہر رسول آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا خیر خواہ رہا ہے، امت سے محبت کرتے تھے، امت سے پیار کرتے تھے، امت کے لیے دن رات اللہ سے رو رو کے مانگتے تھے، امت کو سمجھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر امت کو بھی اپنے نبی کے ساتھ محبت کرنا چاہیے۔ محبت سے اطاعت پیدا ہو، اطاعت سے کامیابی آئے۔ زبانی محبت نہیں، حقیقی محبت، اور ہے بھی فرض۔ ساری محبتوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو فائز اور اونچا ہونا چاہیے، فائق ہونا چاہیے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا الآیہ۔ میرے محبوب کہہ دیں، اگر تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے لوگ، تمہاری تجارت، تمہارا مال، تمہاری بلڈنگیں، اگر ان کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر بڑھ گئی اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ گئی، تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا چاہتا ہے۔ باقی محبتوں کی نفی نہیں کی، کرو، محبت کے بغیر کام نہیں ہوتا، لیکن ساری محبتیں اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت کے تابع ہو کے رہیں۔ یہ شریعت نہیں حکم دیتی کہ والدین کے نافرمان ہو جاؤ، والدین سے محبت کرو، پیار کرو، خدمت کرو۔ اولاد کو بھی ہے، تم بھی اپنے والدین کو بھی حکم ہے کہ تم بھی اپنی اولاد سے پیار کرو، ان کی تربیت کرو، ان کے عقیدے ٹھیک کرو، ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ان کو بتاؤ کس طریقے سے ہوں گی۔ یہ سارا کچھ چلتا رہے گا، محبت کے ساتھ ہی چلے گا۔ لیکن جہاں یہ محبتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں آ جائیں، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دو، بس اتنا کچھ کہا ہے۔ پھر اس سے کیا ہوگا؟ کامیابی ہوگی، اطاعت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا، بیٹا تیری صبح اس طرح ہو کہ تیرے دل میں کسی بندے کے بارے میں کوئی غل نہ ہو، کوئی کھوٹ نہ ہو، جس کو حسد، دشمنی، بغض، عداوت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی صبح و شام ایسے ہو۔ اس کے بعد فرمایا ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے، کسی کے لیے بغض نہ رکھنا میری سنت میں ہے، میرا طریقہ ہے۔ اور فمن احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔
وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا قیامت کے لیے کیا جوڑ رکھا ہے؟ آپ کو قیامت پوچھنے کی ضرورت پڑی ہے، قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ عرض کیا حضرت کچھ نہیں جوڑ رکھا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں، یہ ہے میرا سرمایہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب کیا آگے فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام، المرء مع من احب، بس بہت کچھ تو نے کما لیا۔ انسان اس کے ساتھ اٹھے گا قیامت کے دن، اس کے ساتھ جائے گا جس سے محبت رکھتا ہے۔ بس یہ بات سننی تھی۔ صحابہ کرام جو وہاں مجلس میں تھے خوش ہو گئے۔ یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہمیں بتا دی گئی، ہم سب آپ سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کو دیکھ لیا، محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہماری طرح صرف زبانی کلامی نہیں، وہ حقیقی محبت کرتے ہیں۔ جہاں نبی علیہ السلام محبت کرتے ہیں، امت کو بھی محبت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کا نبی مومنین کے ساتھ ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہے اور زیادہ شفیق ہے۔ جتنی انسان کو اپنی جان کے ساتھ محبت اور شفقت نہیں اس سے زیادہ اللہ کے نبی کو ہے۔ ہر موقع پر آپ جہاں دیکھیں امت کی فکر ہے، امت کی فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آیا اللہ میدان محشر ہوگا، لوگ جمع ہوں گے، حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ لمبی حدیث ہے، تو مختصر کرتا ہوں۔ ایسے ہی انتظار جو ہوگی وہ بھی بڑی مشکل گزرتی ہے، جو فیصلہ ہو بس ہو جانا۔ وہاں کٹھے ہیں سارے، کوئی حساب نہیں شروع ہو رہا، تو مشورہ ہوگا، نبی سے کہیں کہ وہ سفارش کریں، حساب شروع ہو۔ تو ہمارے سب سے بڑے پہلے آنے والے بابا جان حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، ہمارے باپ بھی ہیں، ان سے درخواست کریں، وہ سفارش کریں۔ یہ آپ کی شان کو واضح کرنے کے لیے آدم علیہ السلام سے بات شروع، ورنہ سے شروع سے ہی نبی علیہ السلام کے ساتھ تو بتانا مقصد ہے اس حدیث میں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس کا لائق نہیں ہوں، مجھے تو اللہ نے ایک درخت سے روکا تھا، میں اس کا استعمال کر لیا تھا، میں کس منہ سے کہوں؟ بہانہ ایک ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام سے کہیں، وہ بھی کہے گا میں اپنے مشرک بیٹے کے لیے سفارش کر لی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا تھا، اب مجھے شرم آتی۔ اس طرح ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے، بڑے بڑے جو العظم نام آتے ہیں جن کے، سب کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انکار کر دیں گے، ہم اس لائق نہیں کہ سفارش کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخر میں آئیں گے، آپ کوئی بہانہ نہیں کریں گے، سر سجدے میں ڈال دیں گے۔ فرماتے ہیں میں جب سر سجدے میں ڈالوں گا اور اللہ سے دعائیں اور تسبیحات پڑھوں گا، وہ ایسی تسبیحات ہوں یہ جو اللہ اس وقت میرے ذہن میں ڈالے گا، کافی دیر ایسا سجدے میں پڑا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے جاؤ میرے محبوب سے کہو ارفع رأسک، سر تو اٹھائیں، سجدے سے سر اٹھائیں، کل تسمع، آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں، آپ کی بات ہم سنیں گے۔ سل تو ہوتا، مانگ آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کر ہم آپ کی سفارش کو قبول کر لیں گے۔ یہ کہہ کر سر سجدے سے اٹھوایا جائے گا، نبی علیہ السلام سر اٹھا کر فرمائیں گے یا اللہ اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، یا اللہ میں چاہتا ہوں میری امت کو ہی بخش دے۔ وہاں نفسی نفسی کی آواز ہوگی، ہر آدمی کہے گا کہ میری جان چھوٹ جائے، لیکن اللہ کا پیغمبر کتنی محبت شفقت اپنی امت کے ساتھ فرمائیں گے اللہم امتی، میری امت کو آپ بخشی، یہی ایک جملہ بار بار کہی جائیں گے۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی، جس امتی کے دل میں بھی جو جتنا بھی ایمان ہوا میں ہم اس کو آپ کی سفارش سے بخش دیں گے، جو جتنا۔ پھر کہتے ہیں یا اللہ میری امت، آج بہت سے رہتے ہیں جو جتنی کس کے دل میں ہے ایمان، پھر دعا مانگ رہے ہیں، پھر فرمایا جائے گا ہاں جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوا میں ہم اس کو بھی بخش دیں گے۔ رائی چھوٹی ہوتی ہے، جو سے جو کا دانہ رائی کے دانے سے بڑا ہوتا ہے، یعنی اس سے بھی چھوٹا ایمان ہوا لیکن ہونا چاہیے، ہم بخش دیں گے۔ پھر بھی اللہ امتی بس نہیں کرتے، اللہ تعالی نے فرمایا ادنا 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 من مسکال ذرہ، ذرے سے بھی کم سے کم ایمان ہوا تو ہم پھر بھی بخش دیں گے، لیکن ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان جس دل میں ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا، وہ خواہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو بتا رہا تھا کتنے شفیق ہیں ہر جگہ۔ ابو داؤد میں کئی عجیب حدیثیں ہیں، راستے میں جاتے جاتے امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جہاد میں جا رہے ہیں، کوئی سفر کر رہے ہیں، اس کا راستے میں رک گئے، امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لقد کان، تمہارے اندر ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقت ان پر تم سے زیادہ گراں گزرتی ہے، تمہاری تکلیف، حریص وہ تمہارے اوپر حرص رکھتے ہیں، جیسے تم مال میں حرص رکھتے ہو، کوٹھیاں بنانے میں حرص رکھتے ہو،
بچے بنانے میں حرص رکھتے ہو، پتہ نہیں کتنی چیزوں میں لوگ حرص رکھتا ہے، یہ ہو جائے، بڑی تنخواہ ہو جائے، یہ ہو، عزت مل جائے۔ نبی کی جو حرص ہے وہ امت کو مسلمان کرنا اور جنت میں لے جانا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف رحیم اللہ کی صفات ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی رؤوف الرحیم، بڑے ہی شفیق ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں۔ تو ہمیں شرم سے ڈوب دینا چاہیے، اللہ کا پیغمبر معصوم ہمارے لیے اتنی کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ بھی اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہے، اور ہم ہیں ہر سنت کو پیچھے پرواہ نہیں۔ شیطان نے ہمیں لگا دیا دوسرے راستوں پر، تو تہیہ کرنا چاہیے ہم اپنی زندگی اللہ کے رسول کے مطابق، ہمارا لباس، ہماری حجامت، ہماری شادی، ہماری غمی، ہمارا میل جول، ہماری تجارت، یہ سارا کچھ سنت کے مطابق ہو تو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔